المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک اور مطہر ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے غلاموں، ان کے خداموں، ان کے چاہنے والوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوائیں، جو سلسلہ نقشبند بن کے ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بھی ہیں، چمکتا ہوا تاج بھی ہیں تو غلط نہ ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ سلسلہ نقشبند کے بیسیکلی بادشاہ گر ہیں۔ بس یہ جملہ میرا خیال ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے سلسلہ نقشبند کے کئی بادشاہ بنا دیے، کئی شہنشاہ بنا دیے، ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کی نظر کرم سے لوگوں کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اور کمال بات یہ ناظرین، وہ آپ کو جا کے میں آگے بتاؤں گا کہ آپ کی حیات طیبہ 3 صدیوں پر محیط ہے، 1 صدی پر نہیں ناظرین، آدھی صدی پر نہیں، 3 صدیوں پر محیط ہے۔ اور وہ کیسے ہے وہ بس اب تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ بات ہو رہی ہے ناظرین حضرت بابا محمد سماسی علیہ رحمہ نقشبندی کی۔ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے مشائخ کرام میں شمار ہوتے ہیں، جو بابا سماسی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے نام سے منسوب ہے۔ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی جائے ولادت سماس ہے، جو دیہات میں سے ہے۔ شہر بخارا سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر واقع قریہ سماس میں آپ کی ولادت رجب 591 ہجری میں ہوئی، اور اسی نسبت سے آپ کو بابا سماسی کہتے ہیں۔ 591 ہجری میں ناظرین آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 755 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 3 صدیوں پر محیط آپ کی حیات طیبہ ہے۔ خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ خواجہ عزیزہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال خلیفہ اور اصحاب فضل و شرف نقشبندیہ شمار کیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت رحلت آیا تو انہیں اپنا خلیفہ منتخب فرمایا اور تمام اصحاب کو ان کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی شیخ نے بنیادی طور پہ حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کی اتباع کرنے کے لیے تمام مریدین کو فرما دیا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ناظرین یہ تغلق سلاطین کا زمانہ تھا، یعنی میں آپ کو اب زمانہ بتلا رہا ہوں بنیادی طور پر، اور اس ملک کے عظیم شیخ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے ہم اثر شمار کیے جاتے ہیں علیہ رحمہ۔ اچھا، جائے ولادت جو ہے ناظرین وہ اس طرح سے کہ حضرت بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی پیدائش سماسی نامی گاؤں میں ہوئی، جو صاحب رشاد کی روایت کے مطابق رامیتن کے دیہات میں سے ہے اور رامیتن سے 1 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں سماسی مضافات توس یعنی مشہد میں سے ہے۔ حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ عرصہ دراز تک اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ حضرت عزیزہ علی کی خدمت میں رہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ آپ کی طبیعت پر محویت کا بہت زیادہ غلبہ رہتا تھا، اور آپ دنیاوی کاموں کے دوران بھی یاد الہی کی کیفیت میں رہتے تھے، اس میں مستغرق رہا کرتے تھے، یعنی ہر وقت یہ سمجھ لیجئے کہ ایک استغراق کا غلبہ آپ کے اوپر رہتا تھا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ناظرین انگور کے باغ کا، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم علماء کرام سے سنوائیں گے کہ کس انداز سے آپ ہر کام کرتے ہوئے صرف یاد الہی کے اندر، یعنی کسی وقت بھی ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی راہ سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ سلسلہ نقشبند کا ناظرین عروج، اب میں یہ جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ بابا سماسی علیہ رحمہ کی بشارت، ان کی توجہ اور ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی ولادت سے پہلے جب حضرت خواجہ محمد سماسی علیہ رحمہ نے ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر ڈالی تو اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ مجھے یہاں سے کسی مرد حق کی، مرد آگاہ کی، ایک ایسے شخص کی مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ خوشبو آتی ہے جو آنے والے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرے گا۔ اور پھر ناظرین ہوا یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اینٹ اور گارے کا جو گھر ہے اسی سے علم و عرفان کی روشنیاں طلوع ہوں گی، اور ایک وقت لوگوں نے
دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی تشریف آوری کے ساتھ ہی اپنے جملے ادا کیے کہ اب یہ خوشبو مجھے بہت زیادہ تیز تر آنے لگی ہے. اور جب معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 3 دن پہلے حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ اس دنیا میں تشریف لے آ چکے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ناظرین, نقشبندیہ سلسلے میں حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے کاندھوں کے اوپر اس پورے سلسلے کو اٹھایا, اس کی عمارت کو تعمیر کیا, اور دنیا بھر میں آج جہاں بھی آپ کو نقشبندیہ سلسلہ نظر آتا ہے ناظرین, اس میں بہت بڑا کردار حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کا ہے. اور بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے پیچھے جو شخصیت کھڑی ہے ناظرین, وہ حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کی ہیں. اچھا جی, بات یہ ناظرین کہ بابا سماسی علیہ رحمہ کے جو مشہور خلفاء ہیں, ویسے تو ظاہر ہے آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا بھر میں, لیکن جو کاملیت کے حوالے سے, اکملیت کے حوالے سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو ہر شخصیت اپنے اندر جو ہے ایک روحانیت کی یونیورسٹی نظر آتی ہے, جس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند جیسی شخصیات بھی آپ کے خلفاء میں شامل ہیں, جن کو سلسلہ نقشبندیہ کی سرداری کا تاج جو ہے باقاعدہ عطا ہوا. اور ظاہر ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پر آپ کے خلفاء کون کون ہیں اور کس انداز سے اس وقت پوری دنیا کے اندر دین کی اشاعت کر رہے ہیں, اس کی ترویج کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. لیکن ایک جملہ ناظرین میں آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں. 2 شخصیات ایسی ہیں جن پر آج ضرور ہم بابا سماسی علیہ رحمہ کے حوالے سے جب بات کریں گے تو ان پہ بات کریں گے. ایک حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ. اور پھر سلسلہ نقشبند میں کس انداز سے اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں, یہ سلسلہ بنیادی طور پر پیغام کیا دیتا ہے, اس سے تعلق رکھنے والے لوگ کس انداز سے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ تمام باتیں ناظرین بابا سماسی علیہ رحمہ کی جو تاریخ ہے, ان کی جو حیات طیبہ ہے, وہ بنیادی طور پہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت کسی کے محتاج نہیں, ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. دوسری شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب. اور تیسری شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں, لاہور میں تشریف فرمائے ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. اچھا جی, بات یہ ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بابا سماسی علیہ رحمہ جو ایک ظاہر اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کا ایک تعارف پہلے آ جائے, اس کے بعد مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ جس عہد میں پیدا ہوئے اور جو کنٹریبیوشن تاریخی اعتبار سے انہوں نے امت مسلمہ اور بالخصوص صوفی روایت میں آپ نے شامل فرمایا, ہم اس پر بات کر سکیں. دیکھیے, آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ 591 ہجری سے لے کر 755 ہجری 3 صدیوں پر محیط آپ کا دور تربیت ہے. جی, آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ مجدد وہ ہوتے ہیں جو ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. یہ 3 صدیوں کے مجدد ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب کریم نے آپ کو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا مجدد بنایا. واہ 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 واہ. بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر وسطی ایشیائی ریاستوں کو, جنہیں انگریزی میں سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے, سینٹرل ایشیا کی طرف اس وقت مسلم امہ کی اس انداز سے توجہ نہیں ہے جو اس کا تاریخی مقام و مرتبہ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ عہد ہے کہ جس میں 11ویں اور 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کا جو دور یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے, بالخصوص اگر آپ 13ویں صدی عیسوی کا ابتدا دیکھیں تو یہ وہ عہد ہے جس میں منگولوں نے باقاعدہ سینٹرل ایشیا پر باقاعدہ حملہ کیا ہے. جی. اور اس پورے خطے کو تاخت و تاراج کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تاتاریوں کا فتنہ. جی, تاتاریوں کا جو فتنہ ہے, انہوں نے 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور 12ویں صدی عیسوی کے اندر باقاعدہ سینٹرل ایشیا پر حملہ کیا ہے. جی جی. اور یہی وہ عہد ہے کہ جس دور میں 3 صدیوں تک مستقل حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام مشائخ نقشبند سینٹرل ایشیا میں اسلام کے علم اور چراغ کو روشن کیے ہوئے. سبحان اللہ. صوفیہ کرام میں جس طرح سے قادری سلسلے میں بغداد کی اہمیت ہے, اسی طرح سے ازبکستان, سمرقند, تاشقند اور بخارا کی اہمیت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ان عظیم المرتبت بزرگ کو سماسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخارا کے قریب رامتن کے آس پاس ہی ایک قصبہ ہے جس کو سماس کہا جاتا ہے, اور سماس سے ہی آپ کا نام جو ہے وہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑا ہے. آپ کی نسبت کے ساتھ میں یہ ذکر کروں کہ جب آپ سلاسل نقشبندیہ میں دیکھتے ہیں تو 12 کے تقریباً لگ بھگ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے مزار اس وقت ازبکستان یا بخارا یا سمرقند کے اس خطے کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ. اور 3 سے 4 شخصیات ایسی ہیں جو بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس قدر منسوب ہیں کہ جب کبھی حضرت بابا سماسی کا ذکر ہوتا ہے تو ان 3 شخصیات کا ذکر ضرور ہوتا ہے. ان کا ریفرنس ہے اور وہ ان کا ریفرنس. جی, یعنی اگر بابا سماسی کے دامن میں اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر لینا ہی
آپ کی فضیلت کے لیے کافی اللہ ہے۔ اکبر، اللہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی نظر با کمال کا انتخاب حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، اسی طرح سے آپ کے خلفاء اور مریدوں میں حضرت سید امیر کلال، سید شمس الدین، کہ جو اپنے وقت کے اندر بہت بڑے پہلوان تھے اللہ، اور کشتی لڑ رہے تھے، اور آپ جب کشتی کا نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے مریدین نے کہا کہ حضرت بابا سماسی آپ کہاں اور یہ کشتی کے مناظر کو دیکھنا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر نہیں دیکھ رہی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت دنگل میں ایک مرد میدان کھڑا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک افراد کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ 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 اور پھر آپ کی نظر نے ایسا انتخاب کیا کہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کشتی لڑ رہے تھے تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک نظر ڈالی اور حضرت سید امیر کلال کی توجہ آپ کی طرف گئی۔ دیکھیے یہ جو صوفیہ میں نظروں کا رابطہ ہوتا ہے یہ زمان و مکان کی قیودات سے ماورا ہوتا ہے۔ اللہ، اور نقشبند سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کا معیار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوش در دم، ہر وقت اپنی سانس پر نظر رکھو، ہوش میں رہو کہ جو سانس اندر جا رہا ہے، جو سانس باہر نکل رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور نظر بر قدم، تمہاری نظر ہر وقت تمہارے قدم پر ہونی چاہیے کہ تمہارا کوئی قدم خلاف شریعت نہ ہونے والا ہو۔ اور خلوت در انجمن، تربیت کا عالم یہ ہے کہ تم جس حالت میں بھی ہو، جس انجمن اور بزم میں ہو، لیکن خلوت میں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہو اور تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو۔ جب حضرت سید امیر کلال پر آپ کی توجہ گئی ہے تو جنید بھائی عالم یہ ہوا کہ فوراً آپ کی نظر بھی حضرت کی طرف اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا انتخاب ہوا کہ کشتی چھوڑ کر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دین کی خدمت میں ایسے لگے کہ 22 برس آپ کے ساتھ رہے۔ تو خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، معذرت، مطلب یہ روحانی میگنیٹزم ہے نا جس نے کھینچ لیا۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں 22 برس، اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے نا کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عشاء کے وقت گھر کو بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے سماس میں نا، اور ان کی خدمت میں رہتے اور صبح واپس آتے تھے، ایسے ہی تھا اور پرسوں تک یہ عمل رہا ان کا۔ دیکھیے یہی جو تربیت ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت یعنی جو علوم ظاہرہ ہیں آپ نے وسطی ایشیائی ریاستوں میں رہ کر حاصل کی، اور یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں امام ترمذی، حضرت امام بخاری جیسی عظیم المرتبہ شخصیات یعنی آپ کو نظر آتی ہیں۔ یعنی علم حدیث کا، اہل سنت کا علم حدیث کا مرکز یہ خطے ہیں جہاں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ زیر تربیت رہے۔ تو علوم ظاہرہ حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت خواجہ عزیزاں علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بعض لوگ عزیراں کہہ دیتے ہیں کہ عزیزاں ہیں، عزیزاں کیونکہ بار بار اپنے لیے آپ خود تقریر میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اپنے شیخ کی زیر تربیت رہے اور اس کے بعد 3 صدیوں تک آپ نے اس امت مسلمہ کی تربیت فرمائی۔ ٹھیک، اچھا خاندانی تعارف میں میرا خیال ہے خاصی باتیں جو ہیں وہ اس میں ہو گئی، لیکن مزید اگر کچھ ایڈیشن آپ کرنا چاہیں تو ضرور فرمائیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بابا سماسی علیہ رحمہ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ایک بڑا لطیف نقطہ ہے اس پہ بھی ذرا میں ڈسکس کروں گا آپ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بابا محمد سماسی رحمہ اللہ یہ سلسلہ نقش بند کے ان شیوخ میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اپنے شیخ حضرت علی رامیتنی رحمہ اللہ کے مرید بھی تھے اور ان کی مراد بھی تھے۔ اللہ 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 نے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو وہ نظر عطا فرمائی کہ ابتدائے زندگی میں ہی آپ صاحب حال اور استغراق والے بزرگ ہو گئے۔ اللہ، اور یہ جو نعمت ہے حال ہونے کی کہ آپ پر حال کی کیفیت طاری رہے اور آپ استغراق میں رہیں، یہ صرف منتخب لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ، گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سلسلہ نقشبند جس کا آغاز بہاء الملہ والدین شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی شخصیت سے ہوا، ان کی شخصیت کو آپ نے اپنی نظر سے منتخب فرمایا اللہ اور انہیں اپنا فرزند ارجمند یعنی روحانی بیٹا قرار دیا اللہ۔ اور آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جب ہم سلسلہ نقشبند کے مشائخ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 11 یا 12 واسطوں کے ساتھ آپ کی ذات مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ نام شاید پہلی بار سنا ہو کہ شیخ محمد سماسی، لیکن یہ اتنے بڑے شیخ ہیں کہ جو شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے بھی شیخ ہیں اللہ، اور ان کے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف 11 واسطے آ رہے ہیں اللہ، 11 یا 12 واسطے، 11 یا 12، 12ویں نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے بعد اور دیگر۔ جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی کہ آپ کی تعلیم و تربیت، یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ دیکھیں جب ہم سلسلہ تصوف کی بات کرتے ہیں تو سلسلہ تصوف میں جو حصول علم ہے وہ صرف کتب سے نہیں ہے۔ عربی میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصدور،
لا فی السطور، واہ، کہ علم جو ہے وہ سینوں میں ہے، سبحان اللہ، سطروں میں اللہ نہیں اکبر، ہے، اللہ سطروں میں معلومات ہے۔ اللہ، اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید لکھا ہوا نہیں اتارا گیا، قرآن کریم پڑھا ہوا اتارا گیا۔ اللہ اور جو اصل علم ہے وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سینہ اطہر سے صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا۔ بھائی پہلی مرتبہ جب جبرائیل امین تشریف لائے اور بار بار اقرا کی تکرار ہوئی، اس کے بعد یہی ہوا نا کہ آپس میں ملے نا، سینے سے سینہ ملا، اسی لیے فرمایا گیا کہ العلم فی الصدور، اللہ علم ہے وہ سینوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کی بات ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ رامیتن اور سماس یہ دونوں قریبی علاقے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے جو شیخ ہیں حضرت علی رامیتنی رحمہ اللہ، جنہیں ملقب بمشہور عزیزہ علی کہا جاتا تھا پیار سے، اور وہ خود کہتے تھے عزیزہ، اے میرے پیارے، ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کے اندر، تو آپ رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی نگاہ نظر سے دیکھا کہ اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہے، اپنی صحبت کے لیے لازم پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک عرصہ دراز تک ان کی صحبت میں رہے، اور ان کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ نے علوم ظاہری بھی حاصل فرمائے اور علوم باطنی بھی حاصل فرمائے، اور وہ قرب اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ مرید شیخ بھی تھے لیکن مراد شیخ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو مراد شیخ کیسے ہوئے کہ آپ کا شمار حضرت عزیزہ علی کے اجل خلفاء میں ہوا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وقت وصال انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، اور پھر یہ وصیت و نصیحت فرمائی کہ میرے جتنے مریدین ہیں وہ تمام حضرت بابا محمد سماسی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو ان کا فیض تھا وہ اللہ نے آپ کی ذات میں جاری سبحان کیا۔ اللہ۔ اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن چلتے ہیں جی، علامہ ہاشمی صاحب اس وقت لاہور میں تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ بابا سماسی علیہ رحمہ کی جو اپنے شیخ حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ ایک عقیدت اور محبت امیر کلال علیہ رحمہ کی اپنے شیخ سے نظر آ رہی ہے، بابا سماسی سے، کہ وہ میلوں میل کا سفر طے کر کے جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جانا، اور ایک محبت آپ کی نظر آ رہی ہے اپنے شیخ سے، ذرا اس بارے میں ذرا بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اگر آپ سلسلہ نقشبندیہ کو دیکھیں تو اس کا ایک امتیاز دیگر سلاسل سے بڑھ کے آگے ایک دو قدم نظر آتا ہے کہ دو باتیں اس میں بڑی بالاہتمام پائی جاتی ہیں۔ ایک تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر بڑی ہی استقامت کے ساتھ، اور یہاں تک صوفیاء نقشبند جو ہے وہ تربیت اور تعلیم فرماتے کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت زیادہ کثرت سے اور بہت زیادہ بالاہتمام وہاں پر موجود ہے وہ صحبت شیخ ہے۔ صحبت شیخ کی وجہ سے جو فیضان ملتا ہے وہ دراصل کسی اور مکتب کسی اور مدرسے میں نہیں ملتا۔ اور دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عز و شرف اور جو ان کو بزرگی اور جو عظمتوں کی ان کو مینار بنایا تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے سبب سے ہی تھا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں آپ دیکھیے کہ صحبت کے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا سماسی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت شیخ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو آپ نے لازم پکڑا، اور وہاں رہ کے آپ نے جو علم و عرفان کے جام پیے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی اس کی سیرابی عطا فرمائی کہ وہ سیرابی جو ہے وہ صبح قیامت تک وہ چشمہ ہدایت، وہ چشمہ نور و عرفان، وہ چشمہ علم و معرفت جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور عشاق وہاں سے اپنی محبتوں عقیدتوں کے ساتھ پہنچ کے اپنی پیاس جو ہے اس کو بجھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض آثار سے آپ نے جو برکات سمیٹی، جو آپ نے نور و عرفان کے علم و عرفان کے جام پیے، کیونکہ حضرت شیخ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر جو اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوتے ہیں، جیسے آپ نے خصوصی طور پہ انٹرو میں بھی ان کے حوالے سے کہا کہ یہ اولیاء گر تھے، اور انہوں نے مطلب کہہ لیجئے کہ دلوں کو تبدیل کیا، انہوں نے نظروں سے وہ جام پلائے دیا کہ جو ان کے ہمیشہ کے لیے ان کی باطن کو جو ہے وہ مصفہ کیا، ان کے احوال کو بہتر کیا، جس کی چمک دمک جو ہے وہ لکھنے والے یہاں پر مجبور ہوئے کہ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیثیت سلسلہ طریقت سلسلہ نقشبندیہ میں ایک آفتاب کی ہے، کہ جس کی نورانی کرنیں جو ہے وہ نہ صرف اپنے گرد و پیش کو جنہوں نے منور کیا، بلکہ وہ نور، وہ آپ کی نورانی کرنیں نکلی بر صغیر پاک و ہند میں پہنچی، اور آپ دیکھیے کہ ترکی میں دیگر بہت سے اسلامی ممالک کے اندر اس وقت نقشبندی سلسلہ کار جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ماننے والے چاہنے والے موجود ہیں، اور فیوزات اور برکات جو ہے وہ حضرت بابا محمد سماسی علیہ رحمہ نے جو جاری و ساری فرمائی وہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اچھا سر، ایک بات یہ بتائیے، آپ کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے ایک شو بھی کیا تھا، اس میں آپ تشریف فرماتے ہیں حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور
امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شو کے دوران بھی اور شو کے بعد بھی ہم ایک ہی بات کرتے رہے، جو جملہ بھی آپ نے ادا بھی کیا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پابند. آپ یہ دیکھیں کہ یہی صورتحال جو ہے بابا سماسی علیہ رحمہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے جو چشمے جاری کیے ہیں اپنے فیض سے، اس میں ہر جگہ شریعت کی پابندی نظر آتی ہے. جی شریعت مطہرہ کی پاسداری قبلہ جنید بھائی، آپ دیکھیے کہ ہمیں ملتا ہے جو سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے سرخیل ہم دیکھتے ہیں حضرت اپنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صغیر پاک و ہند میں، تو وہ ایک بات ایک جملے میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی لونڈی ہے. دراصل جب تک طریقت پر کاربندی نہیں ہوگی، جب تک شریعت پر کاربندی نہیں ہوگی، اس وقت تک طریقت کا فیضان نہ تو نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آگے جاری ہو سکتا ہے. وہ ایک بہروب تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقت کا رنگ نہیں دھار سکتا جب تک کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو اس انداز سے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو تعلیمات میں ہمیں یہ جملہ تک، یہ الفاظ اور یہ فرامین تک ملتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ کی صحبت میں جاؤ تو جو کچھ بچپن سے سیکھا ہے اس سب کی نفی کر دو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور وہاں سے پھر وہ انوار و تجلیات اور فیوزات برکات لو جو کہ وہ ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے تمہیں جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. اور وہ انوار و تجلیات جب دل پہ اترتے ہیں تو دل کی جو بستی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے. وہ اس انداز سے آباد ہوتی ہے کہ وہاں پھر اس انجمن میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے قلوب کی بھی طہارت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے باطن کو بھی جو ہے وہ روشنی اور نور ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں وہ 4 مصرے میرے سامنے جب بابا سماسی علیہ رحمہ نے پردہ فرمایا تو ان کی جو اپنے شیخ سے عقیدت اور محبت تھی اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ میسر تھی خواجہ علی سے خلافت، ودیت ہوئی ان کو حق شناسی، ہوئے اب نگاہوں سے روپوش صابر، خواجہ عشق بابا محمد سماسی. ایک نقطہ ناظرین آپ کو دیے جا رہا ہوں، درود پاک کی طرف چلتے ہیں، مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. لیکن نقطہ بڑا کمال ہے جو میں مفتی صاحب سے پوچھنے والا تھا کہ بابا سماسی علیہ رحمہ 591 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، 755 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا. یہ ڈیٹس ذرا نوٹ کر لیجئے گا ناظرین. سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ 676 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 772 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، اور بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ 718 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 791 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا. لیکن فیضان کس انداز سے ان دونوں ہستیوں کو بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے منتقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طویل عمر، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ 3 صدیوں پر محیط جو آپ کو اتنی عمر عطا کی، شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ فیضان نقشبند سلسلے کے اندر اس انداز سے منتقل ہونا تھا. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک. خوش آمدید خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے، تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کا، جن کی ہستی اور ظاہر ہے جن کی زندگی 3 صدیوں پر ناظرین محیط ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے نا کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو آئیے ذرا میں آپ کو بابا سماسی علیہ رحمہ کا کچھ کلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اقوال زرعی ہیں کیا. بہت توجہ سے سنیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اگر تو روح کی پاکیزگی چاہتا ہے تو اپنے دل کو پاک رکھ، اور دل کو پاک رکھنے کے لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ، اپنے کلام، گفتار، کردار کو فضول کاموں، غلط صحبتوں اور غلط محفلوں سے مکمل طور پہ دور رکھ.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پیٹ کی پاکیزی جو صرف جائز کھانا کھانے اور پرہیز پر ہی منحصر ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ جسم کی پاکیزگی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نفس کشی کریں. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے, یعنی حلال روزی کمانا جو تقوی اور کوشش سے اس کی جد و جہد کرے گا دراصل وہ ہاتھوں کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پھر گناہوں سے بھی پاکیزگی آتی ہے جو پچھلے گناہوں پر ندامت اور ٹوٹے ہوئے دل سے بارگاہ الہی میں مناجات کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد زبان کی بھی پاکیزگی ہے جو ذکر اور استغفار پر مشتمل ہے, پھر اسے آخرت کے ڈر کی وجہ سے لازماً خود کو لاپرواہی اور سست روی سے پاک رکھنے کے لیے ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, اپنے تمام معاملات میں احتیاط برتنے, نیک اور پرہیزگاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی باطنی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور دل کو ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ان باتوں پہ ناظرین عمل کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ ظاہر تو اچھا ہوگا ہی ہوگا, باطن بھی بہت حسین ہو جائے گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, اب بات یہ ہے کہ بابا سماسی علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ نقشبند علیہ رحمہ کی ولادت کی جو خوشخبری عطا فرمائی, کب ہوئی, کیسے یہ خوشخبری دی, اور ظاہر ہے اس میں آپ کی کرامت کا بھی ظہور ہو رہا ہے, اور سلسلہ نقشبند رہتی دنیا تک آپ کا احسان عظیم سمجھ کر اس بات کا تذکرہ کرتی رہے گی. جی دیکھیے, حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کے 3 خلفاء بہت مشہور ہوئے ہیں, حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ صوفی سخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمود سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہم. اور بالخصوص جس طرح سے قبلہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی سلسلہ علی نقشبندیہ کے حوالے سے بات کی ہے, تو کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں بہاؤالدین نقشبند بخاری اور بابا سماسی کی نسبت تعلق, اور بالخصوص جو آپ کی نظر نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کی پیدائش کی بشارت عطا فرمائی ہے, تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سلسلہ علی نقشبندیہ میں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے. ایک حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جس کی وجہ سے نقشبندیوں کو مجددی بھی کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تاحال جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کو نقشبندی کہنے کی وجہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات اقدس. جی بنی. اب آپ کو نقشبند کیوں کہتے ہیں, ذرا یہ بتائیں, آپ کو نقشبند کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یعنی بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نقشبند کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر کا تصرف یہ تھا کہ جو افراد بھی آپ کی مجالس میں, محافل میں, صحبت میں آیا کرتے تھے, آپ اپنی توجہ سے ان کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلاتا فرماتے اور اللہ کے اسم اعظم کو ان کے دلوں پر نقش فرما دیا. اللہ اکبر, یعنی نظر سے یہ فیضان ہوتا, نظر سے یہ فیض ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی توجہ کا عالم یہ تھا کہ یعنی آپ کی خدمت میں جب ایک شخص آیا اور وہ کمہار تھا اور برتن بنایا کرتا, تو آپ نے صرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ضرب لگاتے ہوئے جب اپنی انگشت مبارک سے اللہ کہا تو تمام برتنوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک نقش ہو گیا. خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جہاں قبلہ ہاشمی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ صحبت مرشد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں 2 چیزیں اس میں اور ایڈ کر دوں. ایک ہے ذکر قلبی جو خواجہ نقشبند کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے, اور یہ ذکر خفی کرتے ہیں, ذکر خفی کرتے ہیں. اور دوسرا ہے علم دین, کیونکہ ہمارے ہاں جب تک علم ظاہر حاصل نہ کیا جائے اس وقت سلاسل نقشبندیہ کے اندر اس بات کو نہیں تسلیم کیا جاتا کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر, طریقت پر درست طور پر عمل کرنے والا. یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ یہ ظاہری علوم اور باطنی علوم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے مجمع البحرین ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, قال اور حال کی کیفیت, قال اور حال دونوں جمع ہو جاتے. اب آپ دیکھیے کہ یہی وہ نظر ہے کہ جو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا ازبکستان میں ایک انگور کا باغ تھا. ہاں بتائیے. آپ اس انگور کے باغ میں اپنے ہاتھ سے خود کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ماں سو اللہ کو ایسا بھلا دیا کہ پھر ہر وقت وذکر ربک اذا نسیت, کہ آپ نے ماں سو اللہ کو بھلا کر صرف ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ انگور کی شاخوں کو اپنے دست مبارک سے آری سے کاٹنے لگتے تو اللہ کے ذکر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ وہ آری زمین پر گر جاتی اور بہت دیر تک آپ کے قلب اور پورے وجود سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جو بات ہم کر رہے تھے, مجھے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند میں کوئی سانس جو ہے وہ اللہ سے غافل نہیں ہے, جو باہر نکلی وہ بھی اللہ سے غافل نہیں, اور جو وجود میں گئی وہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے. اچھا بات وہیں آ گئی ذرا سا, چونکہ ظاہر میں چاہتا ہوں آپ کا بھی انپٹ آ جائے کہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی جو بشارت آپ نے فرمائی, ذرا اس حوالے سے پلیز. جی ہاں, دیکھیں چونکہ آپ صاحب حال بزرگ تھے
اور قال اور حال کا جو حسین امتزاج ہے اس سے بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے زمانے میں جس چیز کا فقدان ہمارے طبقے میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ قال والے تو ہیں، حال والے نہیں، حال والے نہیں، اور ایسے لوگوں کی بارگاہوں میں نہیں جاتے کہ جو اپنی نظروں سے دلوں کے حال کو بدل بلکہ دیں۔ یوں کہیے کہ وہ حال والے ہی ہیں، حال والے حال نہیں والے ہیں۔ نہیں ہیں، جی۔ تو آپ رحمہ اللہ کی ایک کرامت تھی شاہ نقش بند بہاء الملہ والدین کہ آپ جب اس علاقے سے گزرے تو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو وہاں سے حضرت بہاء الملہ والدین کی خوشبو آ گئی، اور آپ نے مریدین سے فرمایا کہ کوشک ہندواں قصر عارفاں شود، اللہ اللہ اللہ، کہ یہاں پر ایک مرد آئے گا۔ آپ دیکھیں یہ ہے بزرگوں کا روحانی تصرف کہ قبل ولادت اس خوشبو کو سونگ رہے ہیں، اور جب ولادت کو صرف 3 دن ہوئے تو کہا خوشبو بڑھ گئی ہے، اور جب خبر کی گئی تو پتہ چلا کہ ابھی آپ کی ولادت کو 3 دن ہوئے تھے، اور سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ جی ہاں اس وقت موجود تھے۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ کوشک ہندواں قصر عارفاں شود، تو جو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا اللہ نے اسے یوں پورا فرمایا کہ شاہ نقش بند رحمہ اللہ کا ظہور وہاں سے ہو گیا، اور آپ کی جو پیشن گوئی تھی اس پر آپ رحمہ اللہ تشریف لائے، اور پھر اللہ نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ آپ نے تربیت کی ذمہ داری بھی حضرت امیر کلال کو سونپی۔ اچھا یہاں میں اور انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا۔ اب یہ تاریخی جملہ بھی بیان کریں اور اس سوال بھی مجھ سے لے لیں تاکہ اس کی وضاحت بھی ذرا سا فرمائیں دونوں باتوں کی، جو میں نے بریک پہ جاتے ہوئے جو عرض کیا تھا کہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ 591 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، 775 ہجری میں آپ جو پردہ فرما رہے ہیں، 3 صدیاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی، 164 برس ظاہری عمر آپ کی۔ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے 676 ہجری میں، اور 772 ہجری میں جو ہے وہ اپنا آپ پردہ فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بہاء الدین نقشبند علیہ رحمہ جو ہیں ان کی پیدائش ہو رہی ہے 718 ہجری میں، اور 791 ہجری میں جو آپ کی جو ہے وہ پردہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ اس میں کیا مشیت خدا بندی ہے؟ یعنی عمر ویسے آپ کی بہت بڑی ہو چکی تھی، اللہ نے آپ کو عمر طویل عطا فرمائی، اور آپ کی آخری عمر میں حضرت امیر کلال رحمہ اللہ جیسا مرید عطا کیا کہ جس نے آپ کے علم ظاہری کو آگے منتقل کیا، اور حضرت بہاء الملہ والدین جیسا مرید عطا کیا کہ جس نے آپ کے روحانی اور باطنی فیض کو آگے جاری فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انتخاب کے سبب عطا ہوتی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ جیسا کہ حضرت بہاء الملہ والدین رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے جد امجد نے میرے نکاح کا ارادہ کیا، آپ دیکھیں بزرگوں کا کیا خوبصورت تعلق ہوا کرتا تھا کہ اپنے محسنین کو یاد رکھتے تھے کہ تمہارے آنے کی پیشن گوئی بھی انہوں نے کی تھی، اب جاؤ انہی کی بارگاہ میں اور انہیں لے کر آؤ تاکہ ان کے قدموں کی برکت سے اچھا فیصلہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو آپ کی پہلی کرامت کیا دیکھی کہ جیسے ہی میں آپ کی خانقاہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور مجھ پر تضرع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رات کے کسی پہر میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد سجدے میں گیا اور روتا رہا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے آزمائش پر اور تیری محبت میں جو مشقت آئے اس پر صبر کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے روز جب آپ بابا سماسی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوری رات جس کیفیت میں بسر کی تھی بابا سماسی رحمہ اللہ نے اس کیفیت کو جان لیا، سبحان اللہ، اور جو دعا کی تھی رات اس دعا کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ جب دعا کرو تو یوں دعا کرو کہ اے اللہ اس بندہ ضعیف کو، یعنی اس ناتواں بندے کو، آپ نے کہا تھا مجھے، تو آپ نے اسے تصریح فرمائی کہ اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ روانہ ہونے لگے تو ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ حضرت بہاء الملہ والدین کے ہاتھ کی جانب بڑھایا، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں لینا نہیں چاہتا تھا لیکن شیخ نے فرمایا کہ لے لو کام آئے گا، یعنی جو ہونے جا رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے، آپ نے لے کے رکھ لیا۔ سفر میں چلے گئے، آپ کے ایک مرید ہوتے تھے، راستے میں ان کے یہاں اسٹے ہوا اور اس پر بڑی اضطراب کی کیفیت آ رہی تھی، تو بابا سماسی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم اتنے مضطرب کیوں ہو، بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے پنیر تو ہے، روٹی نہیں، پنیر اور دودھ ہے، روٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت بہاء الملہ والدین سے فرمایا کہ وہ روٹی لاؤ جو میں نے کہی تھی، دیکھو روٹی کام آ گئی، کام آ گئی۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب، یہ بتائیے کہ حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہیں، ظاہر ہے یہ تعلیمات بنیادی طور پر جو براہ راست منتقل ہوئیں، ایک تو یوں کہیے کہ براہ راست بھی منتقل ہوئیں حضرت بہاء الدین نقشبند علیہ رحمہ کو، اور جو ہے وہ واسطے سے بھی، چونکہ سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی تعلیمات منتقل، تو آپ دونوں ہستیوں کو جو تعلیمات منتقل ہوئیں اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے کہ وہ جو روحانی بصیرت، وہ جو بلندیاں عطا ہوئی ہیں، پھر دنیا نے دیکھا کہ سلسلہ نقشبند کس انداز سے آگے بڑھا۔ جی قبلہ جنید بھائی، دراصل بات جو ہے وہی جو آپ کی تعلیمات میں ہمیں ایک عنصر غالب نظر آتا ہے، اور صوفیہ کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو اس بات کی بہت زیادہ ترغیب موجود ہوتی ہے۔ آپ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی ولی اللہ کی انجمن میں رکھا کرو،
اور اس انجمن سے اپنے آپ کو اس انداز سے فیض یاب کرو کہ ان کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو پھر ادھر ادھر اپنی توجہات کو مبذول نہ ہونے دو، گپ شپ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور فرمایا کہ ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اور فرمایا کہ نہ ہی ان کی صحبت میں جب بیٹھو تو پھر نفلی نمازیں بیٹھ کر وہاں پر نہ پڑھنا شروع کر دو، بلکہ جو فیضان جو وہاں سے انوار و تجلیات ان کی صحبت سے ملتے ہیں ان کو تم حاصل کرو، وہاں پر اپنے آپ کو عبادتوں میں اس انداز سے مشغول نہ کرو کہ تم اپنی عبادتوں کا ان کو مطلب ان پر کوئی روب جو ہے وہ دکھانا شروع کر دو، اور فرمایا کہ جب وہ بول رہے ہوں تو خاموشی سے سنو، ان کے سامنے بات نہ کرو، اور جب وہ جو کچھ کہیں اس پر پورے صدق دل سے عمل کرو، ان کے گھروں میں مت جھانکو، یہاں تک کہ ان کے کچن، ان کے باورچی خانے میں مت دیکھو کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ان کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا جام بھی تمہیں نصیب ہو جائے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ پھر ایک در کے ہو جاؤ، صرف اپنے شیخ کی طرف دیکھو اور اپنے شیخ کو ہی تمام تر فیوزات، تمام تر برکات اور تمام تر تجلیات اور رحمتوں کے حصول کا سبب اور سامان اور ذریعہ جانو۔ اگر اس دوران کے جب تم ایک شیخ سے وابستہ ہو جاؤ گے اور پھر اس وقت اس شیخ کی صحبت کو اختیار کرنے کے دوران دیگر شیوخ کی طرف بھی تمہارا قلب، تمہارا دل ملتفت ہوگا، تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بربادی ہے، اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ فلاح اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو اپنے شیخ کے رابطے میں برقرار رکھتے ہوئے اپنے دل کو ما سوا اللہ کی یاد سے بالکل خالی کر دو۔ اس انداز سے جب تم اپنے شیخ کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے اور نفس کشی کو اختیار کرو گے، پاکیزگی کو اختیار کرو گے، جہد مسلسل کرو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، گناہوں سے استغفار کا سامان کرو گے، تو تمہاری زبان کی پاکیزگی تمہیں ذکر کی طرف لے کر جائے گی، تمہاری استغفار کی مداومت اور استقامت تمہیں گناہوں کی توبہ جو ہے وہ تمہارے دل کو مجلہ اور مصفہ کر دے گی، اور وہ پاکیزگی تمہیں جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل بن جاؤ گے۔ یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ بتدریج راہ ہے کہ جو آپ نے اپنے جو متابعین کو، اپنی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کو سکھائی اور بتائی۔ اور دراصل جنید بھائی یہی وہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں کہ جو پہلے خانقاہی نظام کے اندر موجود رہ کے وہ تربیت اور اصلاح کا جو ایک اس طرح سے کام سر انجام دیا کرتے تھے کہ ایک ایک فرد ایسا تیار کر دیتے کہ وہ پھر لاکھوں نفوس کی اصلاح کا سبب اور سامان بنا کرتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ ایک جمگٹا بنا کے اور اپنی واہ کا اور اپنی مطلب کہہ لیجیے کہ شہرت کا کوئی سامان کیا جائے، بلکہ وہ ایک ایسے کہہ لیجیے بالکل ایسے مردم شناس ہوتے اور ایسے کہہ لیجیے کیمیا گر ہوا کرتے کہ جوہر جو ہے اس کو تلاش کر کے، اس کی تراش خراش کر کے اس کو پھر الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ نگینوں میں جب وہ چمک دمک اپنی دکھاتا تو کہہ لیجیے کہ وہ چمک دمک اس انداز سے زمانے کو منور کرتی کہ وہ ایک مینار نور بن جایا کرتا، اور اس کی روشن کرنیں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ماند پڑتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل، دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ استاد شاگرد میں جو منتقل کر، ایکچولی شاگرد میں کہتا ہوں استاد کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے نااہل ہوتے ہیں کہ وہ عجیب ہی تعارف بن جاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کے باوجود ایک من حیث المجموعی اگر ہم بات کریں، جنرل بات کریں، تو استاد کا ہمیشہ تعارف جو شاگرد ہوتا ہے، اور شاگرد کے اندر وہ تمام ریفلیکشن نظر آتے ہیں۔ سلسلہ نقش بند میں ایک تو یہ کہ شیخ کا اپنے مریدین کے درمیان جا کر بیٹھنا، پھر میں نے آپ کو بتایا نا جو تعلیمات ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ جو روحانی مقام، مرتبہ اور علمی مقام ہے بابا سماسی علیہ رحمہ کا، اس حوالے سے ذرا کچھ فرمائیں۔ دیکھیے حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو تعلیمات کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کی تعلیم ہے دست بکار دل بیار، کہ تمہارا ہاتھ دنیاوی کام کاج میں مصروف رہے لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ، اسی کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خلوت در انجمن ہے، کہ تم بزم میں ہو، انجمن میں ہو، دنیا کے معمولات اور معاملات میں لگے ہوئے ہو، لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی لیے ان بزرگوں نے بالخصوص حضرت بابا سماسی، خواجہ عزیزاں
اور حضرت خواجہ نقشبند رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں ان سے پوچھا گیا کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا، اللہ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے راز اس طرح سے سمجھایا کہ یہ ہے کہ اگر یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، کہ ایک ذکر زبان کا ہے، ایک ذکر جوارح اور اعضاء کا ہے، لیکن ایک ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، تو اس لیے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہوش دردم، یہ دیکھیے یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ سانس اگر غفلت کی حالت میں ہم لے رہے ہیں، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر نکالتے ہیں، تو غور کیجئے کہ اگر یہ سانس اندر گیا ہے، نہ معلوم کہ یہ سانس باہر نہ آ سکے، اور اگر سانس باہر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اندر نہ لے سکیں۔ تو حضرت بابا سماسی فرماتے ہیں کہ ہوش دردم، اپنے اس سانس پر توجہ دو اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتے یعنی یہ سانس اس طرح سے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، خود بخود جو ذکر چلتا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، تم جب کبھی کوئی قدم اٹھاؤ تو قدم اٹھانے سے قبل یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ قدم محمد رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد کر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، بعض گشت، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے رہو، اور یادداشت اور نگہداشت اپنے قلب کی تم نگہداشت کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے شیطان ایسا تمہارے اوپر حملہ کرے کہ وہ تمہارے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہٹا کر غیر اللہ کی محبت کو ڈال دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور انہی کے فرمانے پر حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیض اپنے مرشد سے حاصل کیا، اس میں سلسلہ نقشبندیہ ہی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا فیض بھی شامل تھا۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان صوفیہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جنید بھائی، یہ زیادہ کتابیں اور تصنیف و تالیف نہیں کرتے، یہ تصنیف رجال کرتے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے جی۔ کم وقت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سلسلہ نقشبند میں جو اوراد و وظائف، کیونکہ ذکر خفی کی تو بات ہو گئی، لیکن وہی بات ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان شامل ہو، جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا فیضان شامل ہو بابا سماسی علیہ رحمہ کی صورت میں، تو ہمیں ذرا سا یہ بتائیے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے ورد و وظائف کا وہ کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اسماء کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ سلسلہ نقشبند میں بہت مشہور ہے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ذکر خفی کہ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، یعنی میں محفل میں ہوں لیکن آپ نہیں ہیں، اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ آج ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر آپ سلسلہ نقشبند کی تعلیمات پر غور کریں تو اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بار بار آپ کی توجہ آپ کے باطن اور آپ کے دل پر کروائی جاتی ہے، جو کہ مقصود ہے کہ جب دل سنور جائے گا تو سب کچھ سنور جائے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں منافقت نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، باہر کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ تم اپنے من کو ٹھیک کرو، تمہارا تن خود ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فرمایا گیا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنے دل کو ٹھیک کرنا اس لیے درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو، ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور دل کس سے ٹھیک ہوگا؟ دل ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ ابھی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی بڑی اعلیٰ بات ہے کہ انہوں نے کتابیں زیادہ نہیں لکھی۔ ہمارے ہاں بڑا عالم اسے سمجھا جاتا ہے جس نے کتابیں زیادہ لکھی، بڑا عالم اسے سمجھا جاتا ہے جو حوالے بہت دیتا ہے، نہیں، انہوں نے اسماء و کسب رجال کیا، یعنی اپنی نظروں سے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کثرت سے ذکر کر کے اپنے آپ کو روحانیت کے اس منصب پر سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب فائنل کامنٹ، لیکن بہت مختصر وقت ہے، 2 جملوں میں فرمائیے کہ بابا سماسی علیہ رحمہ کا پیغام کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بابا سماسی علیہ رحمہ کے پیغام تو مطلب الحمدللہ بہت طویل ہیں، لیکن اس میں سے سم اپ کرتے ہوئے اگر میں بات کروں تو آپ نے ایک بات اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی فرمائی کہ سفر در وطن اس انداز سے دنیا میں رہا جائے کہ بندے کو اپنا اصلی وطن نہ بھولے، کیونکہ انسان کی تخلیق جب ہوئی تو آپ دیکھیے کہ اس کی تاریخ کی تخلیق کے 2 مدارج ہیں، ایک اس کی روح ہے جو کہ ملکی اور روحانی جو اس کا مدارج ہے وہ بیان کرتی ہے، اور ایک اس کی بشری تخلیق ہے۔ تو جو اصل اس کی ہے وہ روح ہے، وہ روحانیت ہے۔ روحانیت جو ہے یہ خراب ہوتی ہے اس وقت کہ جب بندے کے اندر صفات رذیلہ پیدا ہوتی ہیں، بغض، عناد، کینہ، حسد، قدورت وغیرہ دل میں جب جلوہ مطلب کہہ لیجیے کہ جگہ پکڑ لیتی
رہتی ہے تو پھر اس کی روح جو ہے وہ آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ان صفات ذمیمہ سے جو ہے مذموم صفات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے قلب و باطن کی صفائی کر کے اپنے اصلی وطن کو یاد رکھے کہ میں جہاں چلا تھا وہاں نور ہی نور تھا اور مجھے جو ہے وہ خباثت و رذالت سے بچنا ہے اور اسی نور کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے, نہ کہ یہاں سے خباثت رذالت لے کے اپنے نور کو جو ہے وہ مجھے مدھم کرنا ہے. تو یہ تعلیم اگر پیش نظر رہے گی تو بندہ تمام رذائل و خبائث سے بچتے ہوئے دنیا میں اپنے ماہ و سال پورے کر کے اس عارضی وطن کو چھوڑ کے اصلی وطن کی طرف جب جائے گا تو کامیاب ہوگا اور فلاح یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ دونوں احباب کا کہ آپ تشریف لائے. آخر میں انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے مل کے اور بھرپور نعرہ لگائیں گے صاحب. حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کی ناظرین تعلیمات کو اگر میں اس کا کرکس سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں تو مجھے تو دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو 32 دانتوں کے درمیان ہے اس پر کنٹرول کر لیں, اور ایک یہ جو ہے نا یہ جو دھڑکتا رہتا ہے اس پر کنٹرول کر لیں. حکیم لقمان جب علیہ رحمہ جب غلام تھے تو آقا نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ کاٹ کر لے کر آؤ اور اس کے جسم کے جو سب سے بہترین اعضاء ہیں وہ دو مجھے لا کے دو. ایسا ہی نا صاحب, اس نے ایک زبان اور دل لا کے رکھ دیا. کچھ عرصے بعد پھر ان سے کہا گیا کہ جی اب جو ایک بکری کا بچہ کاٹو اور بکری کا جو ہے وہ سب سے جو بدترین اعضاء ہیں وہ مجھے دو کاٹ کے لا کے دے دو. اس نے پھر زبان اور دل لا کے رکھ دیا. پوچھا جی بات کیا ہے کہ جب میں نے اچھے اعضاء مانگے تب بھی زبان اور دل, اور جب برے اعضاء مانگے تب بھی زبان اور دل. تو آپ نے بڑا حکیمانہ جملہ فرمایا. آپ نے کہا انسانی وجود میں یہ دو ہی چیزیں ہیں, اگر بہتر ہے تو سب سے بہتر ہے اور بدتر ہیں تو سب سے بدتر ہیں. اپنی زبان کو اور اپنے دل کو پاک کر لیجئے. پاک یاد رکھیے ناظرین, پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ پاک کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ہی کوئی پاک چیز اس میں بستی ہے. گندگی میں پاک چیز نہیں بستی. اللہ کا نام پاک ہے, پہلے دلوں کو پاک کیجئے, اللہ کے نام کو بسا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. موتیا کے علاج آپ کو بتاتے ہیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ الحی القیوم الحق النور پڑھ کر 8 انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے موتیا ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا. حضرت بابا سماسی علیہ رحمہ کے حوالے سے روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں. اور جناب اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ